محسنون، جنہوں نے اختیار کیا اللہ ان کے قریب، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا۔ تھوڑی سی محنت ہے، فائدہ بہت ہے ہمارا، تھوڑی سی محنت ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس محنت کو برداشت کرنے کی ہمت دے، پھر تو راستہ صاف ہی صاف ہے، ہدایت کا راستہ صاف۔ کیونکہ شادی آخر مجلس میں میں نے یہ انتخاب کیا اور الحمدللہ شرح بھی اچھے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کے اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمائے گا، ضرور تقویٰ دے گا۔ تقویٰ اختیار کیا، تقویٰ سلب نہیں کرے گا، چھینے گا نہیں، بلکہ اور بڑھائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جنت کے راستے دکھائیں، والذین اهتدوا زادہم ھدی، ہدایت کو بڑھائیں گے، ایک تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جنت کی راہ دکھائیں گے۔ جو ہدایت کا اختیار کرے گا تو ہم جنت کی ہدایت کریں گے، پہلا مطلب یہ ہے کہ اور ہدایت دیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جنت کا راستہ اس کو دکھا دیں گے۔ یہی بڑی بات ہے، دو مطلب ہو گیا۔ جو شخص علم میں لگے، جو شخص علم میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو شخص علم میں لگے کھول ہی دیتے ہیں، لگا رہے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے جو بہت زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن لگے رہے، بڑے بڑے علماء کے میں نے سنا ہے، نام نہیں معلوم کرے، کوئی زیادہ تیز نہیں تھے پڑھنے میں لیکن لگے رہے، علامہ زمان ہو گئے، علامہ زمان ہو گئے۔ اس بات میں لگے رہو، ذرا سا گھبرا کر کے چھوڑیے یہ نہیں پڑھیں گے وہ نہیں پڑھیں گے، پڑھو، اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے اور اس کے منافع سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو بہرور فرمائیں گے۔ جو شخص علم میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راہیں کھول دیتے ہیں، بے شک کھول دیتے ہیں، اور علم پر عمل کرنے سے مزید علم عطا فرماتے ہیں۔ علم میں لگا تو علم دیں گے، علم پر عمل کرے گا تو اور علم دیں گے، بڑھاتے ہی جائیں گے۔ تو اچھا حدیث میں ہے جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علم دیتے ہیں، قبولیت ہے۔ مزید جو شخص دعوت و تبلیغ اور جہاد کے کام میں لگے، تصنیف و تعلیم کا کام کرے، ایک ہی چیز نہیں، تصنیف تعلیم بھی ہے، تصنیف تعلیم۔ ایک سب آئے تھے امریکہ سے، بہت بڑے آدمی جماعت کے، علی گڑھ میں ملے، کہاں مولانا امیر جماعت ہمارے یہاں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو امریکہ جانے کے بعد 4 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ بہت بڑے آدمی، نام جانتے ہیں سب لوگ، میں نادر سے علی گڑھ میں، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ کام کے لیے 4 جماعتوں کی ضرورت ہے۔ ایک علم کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کا علم، اس کی ضرورت ہے، اور دوسری محنت کی ضرورت ہے، اور 4 چیزیں بتلائیں۔ ہاں، دوسری تصنیف کی ضرورت ہے، تصنیف کی بھی ضرورت ہے۔ کہاں امریکہ ہم جاتے تھے، اپنے کام کو ہم پیش کرتے تھے، 10 قدم آگے بڑھے اس کے خلاف 200 صفحے کتاب سامنے اس کی آ جاتی تھی، تب ہماری بات کا رد ہو جاتا تھا۔ اس بنا پر ہم نے سمجھا ہے کہ جس طریقے سے تقریر کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے اسے تصنیف کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے، یہ بھی کہا، اور تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، اور تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ تصنیف ابھی ہے، کوئی لکھنا ہوا 10 آدمی کہاں لکھ سکتا، یہ بھی انہوں نے کہا، تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے۔ اس میں تاریخ والوں کو ذرا سا تنہائی میں بھی رہنا چاہیے تاکہ مضمون صحیح لکھ سکے۔ اگر طبیعت میں انتشار ہے تو اس کی تصنیف میں انتشار ہو جائے گا، غلط صحیح لکھ دے گا۔ انہوں نے بہت زور سے کہا، بہت اہمیت کے ساتھ کہا، اور کہا کہ تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہ بھی لفظ ان کا لفظ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھتے تھے، کام سمجھا کے انگریزوں کو، ان کو کہتے ہیں 200 قدم آگے بڑھیں، ان کے سامنے 200 صفحے کے رد میں ہمارے اسلام پر آ جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنیف کی ضرورت ہے، اور تصنیف کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم میں کیا ہے؟ بصیرت ہو، خلوت ہو، تنہائی ہے، تبھی لکھ سکتا ہے، نہیں لکھ سکتا۔
مہاراج لگے تصنیف و تعلیم کا کام کرے. اس کا ان کی بہت زبردست کتاب ہے, تبھی جماعت پر بہت زبردست کتاب. عاشق الہی نام ہے, بہت جو اصول ہیں شاید اس وقت بہت زبردست کتابیں کی, پوری تشریح کیا انہوں نے. بہت ملاقات ہم سے ان کی تھی مدینہ منورہ میں. وہ کتاب دیکھنے کا میں ڈھونڈا, ہم مل نہیں رہی ہے. مرکز میں کہا ہے کہ مرکز میں شاید ہو, میں نے اس کو پڑھا ہے, لیکن یہ کہ اب اس وقت نہیں میرے کتب خانے میں ہے, اس کو ڈھونڈیے گا کہیں مل جائے گی وہاں مرکز میں. یہ عاشق الہی صاحب لکھ رہا ہے, بہت زبردست عالم ہے, علمی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا علم ان کو, ان کی تصانیف اور وہی انہیں کی کتابیں ہیں ہمارے علوم. میں کہوں بڑی بات ہے, میرے ذہن میں تھا کہ میں بھی ایک تفسیر لکھوں گا آسان, میرے ذہن میں تھا. میں نے مولانا محمد احمد صاحب سے اس کے تقریر بھی لکھا دیا تھا. جب یہ کتاب آئی میں نے کہا اب تفسیر کی ضرورت نہیں, چھوڑ دیا میں نے, ارادہ ہی چھوڑ دیا. اگر لکھتا میں تو اسی طرح پر لکھنا چاہتا تھا, لیکن جب یہ آ گئی میں نے چھوڑ دیا, اس کا ارادہ ہی ختم کر دیا تھا. اس کا مولانا کی تقریر لکھی ہوئی ہے اس بارے میں, دیکھا ہوں میں. جو شخص جن کی وجہ سے قرآن مجید کہتے ہیں قرآن لکھنے لگے, اس کا سینہ کھول دیتے ہیں, تفسیر قرآن لکھنے لگے تو اسے ایسی معرفت عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے اسرار و رموز اس پر کھلتے ہی چلے جاتے ہیں. اس میں لگے گا تب تو. علامہ کشاف کتنے بڑے آدمی, تفسیر کشاف جن کی ہے, جنگل میں جاتے تھے, سردار ریز ہوتے تھے, کہتے اے اللہ اس آیت کا مفہوم فلاں فلاں پر جیسے کھولا ہے اس حقیقت پر بھی کھولیے. کشاف راضی تو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. جس نے کبھی اس کو کھلوانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو کیا کھولیں گے. اس کھلنے سے جو شخص معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرے کے خرابیوں پر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ بھائی معاشرے میں آداب المعاشرت حضرت تھانوی کتاب ہے اور اصلاح الرسوم ایک کتاب ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا نے اتنے معاشرت رسوم لکھ دیا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے, ہم کو معاشرے کا رسوم کا بہت سا علم ہو گیا, بہت سا علم ہو گیا. وہاں تھانوی جانتے تھے, ہم لوگ جانتے تھے, ابھی لوگ کرتے ہیں اور جانتے نہیں. کہاں بڑا اچھا ہوا ایک کتاب پڑھ لو معاشرے کے آداب, تاکہ بہت سی جو رسوم ہم لوگ نہیں جانتے وہ معلوم ہو جائے, تاکہ ہم اس کو برتیں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے وہ اس لیے سے کہتے تھے. جو شخص معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرے کی خرابیوں کو جاتی ہے, کوئی نہیں جانتا. جب اس پر غور کرے گا معاشرے میں کتنی بربادی آ رہی ہے. ہم لوگ مدینے میں ایک گئے, آپ لوگ جانتے ہیں ادھر ہی کے رہنے والے تھے. ان کی عورت نے کہا تھا, ملاقات ہوئی مدینہ میں, کیا مولانا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ عورتوں کا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا. اسے کہا مردوں سے کہ معاشرے زیادہ عورتوں میں, اسی ارد گرد کی وہ ہے, میں جانتا ہوں. اور مردوں کے معاشرے زیادہ, عورتوں کا معاشرہ پورا مدینے میں ختم ہو چکا ہے. معاشرے کی اصلاح, جب معاشرہ جانو گے تب معاشرے کی اصلاح کرو گے, تو کو پتہ ہی نہیں. اس وجہ سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حالات سے واقف رہیں, کدھر جا رہے ہیں عوام, اس بنا پر ان کو راہ پر لگاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے, ان کو صحیح راہ بتلاؤ, دکھلاؤ جاتی ہے. پھر زبان سے یا تحریر سے خرابیوں پر توفیق, جب معاشرہ معلوم ہو تب اس پر توفیق ہوتی ہے کہ اس پر کوئی لکھے پڑھے. بات کہنے کے لیے ایسے پیرائے ذہن میں ڈال دیتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے مخاطبین بات کو قبول کرتے ہیں. جب تم غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی کہ اس طرح اس بات کو پیش کرے تو لوگ قبول کریں گے. بہت اچھے. مومن بندے کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا لازم ہے. بہت اچھے لکھ رہے ہیں. مومن بندے کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا لازم ہے, یعنی محض اللہ کی رضا مطلوب ہو. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بدل نازل فرماتے ہیں. کام میں اگر مخلص ہو گئے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تم کو بھی علم دیں گے, تمہارے شاگردوں کو بھی علم دیں گے, تمہارے مخاطبین کو بھی علم دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بڑھے, اللہ کی طرف کوئی بڑھے تو صحیح,
اللہ کی طرف بڑھے تو صحیح، پھر دیکھے کہ اس کا کیسا فضل و انعام ہوتا ہے. اچھا مضمون ہے نا یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہمت بنیے کہ ہم لوگ سب بڑی سب ایک ایک چیز کے محتاج میں پڑھنے کے لیے. حدیث قدسی میں ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے، ایک بالش یہ ہے قریب ہوتا ہے تو اتنا بڑھتا ہوں اس کی طرف. بالش اس کو کہتے ہیں اور ہاتھ اس کو کہتے ہیں، اور جو اتنا بڑھتا ہے اللہ اتنا بڑھتا ہے نہیں. حدیث کے الفاظ نہیں یاد رہیے. جو شخص ہماری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، ہے نہیں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حدیثوں کو مختصر کرنے کی توفیق دے کہ ہماری ہمت بڑھے، ہماری ریاضت بڑھے، ہمارا مجاہدہ بڑھے. کہ اللہ ہمارے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے جو تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا کیا عمدہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو. وہاں گنگوہی سند ہے اپنے اس طریق میں اور علم میں سب میں سند ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ معمولی ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنا معمولی بات نہیں. اس بنا پر اگر ذکر زیادہ نہ ہو سکے 10 مرتبہ کر لو. ماں تھانے لکھا بڑی عمدہ ہم دیکھیں کتاب میں بھی دیکھا کہ 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے، ارے 85 مرتبہ پڑھ لو، 50 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھ لو، 30 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لو. کیا ماں تھانے لکھا شاید ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں ہے، 10 مرتبہ شاید ہے کتاب ہے ہمارے پاس ہے کتاب. اب یہ کتابیں میں دیکھا کرتا ہوں مجھے، یہ نہیں کہ خالی بخاری اور مسلم اور ترمذی ہی پڑھا ہوں، یہ بھی دیکھتا ہوں. ایک عالم سے میں نے کہا تھا، عالم سے کہا یہ کہاں میں نے کہا کہ بخاری کے حاشیے میں نہیں ملے گا، یہ امیر الروایات میں باتیں ملے گی آپ کو. جو ہے تھانے کی امیر الروایات اس کو بھی پڑھیے. جس طرح شیخ الحدیث کے نے حاشیہ لکھا اس کا ماں گنگوئی کے وہ کوکب الدری لام الدراری ہے نا. میں نے کہا مکتوبات رشیدیہ پر بھی حاشیہ لکھنے کی ضرورت ہے. جیسے علامہ گنگوہی کی تقریر پر حاشیہ لکھنے کی ضرورت ہوئی تب سمجھ میں آتی ہے. کوکب الدری ہے، لام الدراری ہے، تم لوگ جانتے ہو نہیں لام الدراری ہے. اسی طرح مولانا اب کتنے بڑے عالم سے میں نے کہا آپ نے نہیں کہنا بھی نہیں، میں نے کہا اسی طرح مکتوبات رشیدیہ جو ہے وہ علم حدیث کی ماخذ ہے، یہ علم تصوف کا ماخذ ہے. اس کو آپ کو لکھنا چاہیے. لکھیں گے چاہے ہم انشاءاللہ لکھیں گے. وہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے علوم جو باطن کے متعلق ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. خود حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ ماں تھانوی سے جو ہم کو ملا لیکن ہم کو اس کے بعد مکتوبات رشیدیہ سے بہت کچھ ملا. ہر ذہن میں کوئی کہا ہے وہاں رشیدیہ کے کوکب الدری کو تو سب لوگ جانتے ہیں، لام الدراری کو جانتے ہیں، لیکن مکتوبات رشیدیہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہماری اصلاح کی تو مکتوبات رشیدیہ، تم لام الدراری کیا پڑھو گے؟ مولوی لوگ پڑھنے یہی بڑی بات ہے. ہماری یہ تو مکتوبات رشیدیہ اس کو پڑھو، مکتوبات یعقوبیہ اس کو پڑھو. ابھی آخر بات ہی سچ میں کہتا ہوں، پوری بات میں آنا ہو نہ آنا طریق کی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر لگا دے. طریق وہی ہے. جیسے اب حدیث میں مہارت کے لیے ضرورت ہے ان کتابوں کو پڑھیں لام الدراری، اس طرح نفس کی معرفت کے لیے آپ کو مکتوبات رشیدیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات یعقوبیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات مجددیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات معصومیہ بھی پڑھنا، مکتوبات اشرفیہ بھی پڑھنا ہوگا. مکتوبات سب موجود ہیں. اللہ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا. جو ایک بارش ہماری طرف بڑھے گا ہم اس کے طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے، جو ایک ہاتھ بڑھے گا ہم ایک باہ بڑھیں گے، جو ہماری طرف چل کے آئے گا ہم اس کے طرف دوڑ کے آئیں گے. آگے حدیث کھلتی ہے جس کو خود اللہ نے بیان پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں 4 ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں.
ہاتھ قریب ہو جاتا ہے. اور جو سے ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو اس میں ایک باہ ہے, چار ہاتھ نہیں ہے, ایک باہ ہے. ہاتھ تو یہ ہے اور باہ یہ ہے. حدیث کے الفاظ یہاں پر ہے نا, چار ہاتھ نہیں, معاف کرنا چاہیے سب, ہاتھ نہیں اس میں جو ایک بالش رہے گا ایک ہاتھ ہے, اور جو ایک ہاتھ چلے گا ایک باہ اس کو کہتے ہیں. یہاں تک بڑھوں گا. جو چل کے آئے گا ہم دوڑ کے آئیں گے, لیکن چار ہاتھ کا کہیں ذکر نہیں ہے. حدیث سے اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے. آخر میں ان اللہ مع المحسنین, بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بے شک کتنا عمدہ ہو گیا. اللہ ہم سب کو محسنین, یا پھر مزید اسی لیے معلوم اب کیا ہو, ملاقات ہم سے بھی ہو نہ ہو, کیا صورت ہو. ان اللہ مع المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے, جو اللہ کو بے دیکھے حاضر مان کر کے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا کہ ہم ایک ہاتھ بڑھیں گے, وہ ایک ہاتھ, وہ ایک اس کو با کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں. آخر میں ان اللہ مع المحسنین, اور بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے. لفظ محسنین جمع ہے محسن کی, جو لفظ احسان سے لیا گیا ہے, احسان سے. اور احسان کا معنی ہے اچھائی کرنا, اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا, اس کا وحدہ لا شریک ماننا, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنا, اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا, نماز کے ارکان اور اعمال ادا کرنے میں خوبی اختیار کرنا, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا, ہر عمل کو ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے پاک رکھنا, اور جس طرح جس عمل کے ادا کرنے کا حکم ہو اسی طرح عمل کرنا. لفظ احسان میں سب شامل. احسان موتی کا مطلب یہ ہے کہ جو رکن ہے, سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے کرو, یعنی کہ یہ کرو. سجدے کا بھی حکم ہے, کھڑے ہونے کا بھی حکم ہے, رکوع پہ پورے طریقے ان ہے نا, جھکاؤ بھی نہیں پاتا, یوں کرتے ہیں کھڑے, رکوع ہوا ہی نہیں. رکوع ہوا ہی نہیں تو رکوع کے تم کے فضائل کیسے معلوم ہوں گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی وہ لوگ جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, سنت کی رعایت کرتے ہیں, مستحبات کی رعایت کرتے ہیں, وہ ہے دوستو محسن کی مثال. مولانا کی ایک مسجد میں نے کہا کہ محسن ایک تو یہ دیوار ہے, یہ اگر خالی پلاسٹر لگا دیا جاتا دیوار ہو جاتی کہ نہیں, مضبوط بھی ہوتی ہے, لیکن یہ رنگ روغن لگایا گیا ہے, یہ محسنین میں سے ہے. یہ میں نے مثال دیا, وہاں تقی الدین صاحب کے مسجد میں ان کے سامنے میں نے کہا کہ یہ دیوار ہے, اینٹ پتھر کی سیمنٹ بھی لگا دیا ہے, لیکن ہو گئی اچھی ہے, لیکن یہ رنگ روغن جو لگایا ہے یہ محسنین ہے. جب نماز رکوع سجدہ کر دو نماز ہو جائے گی, نماز کو سنت مطابق کرو گے تو محسنین میں سے ہو جاؤ گے. یہ آپ کو روغن لگ گیا, اس نماز پر روغن لگ گیا ہے. روغن ہی کرتے نا, رنگ روغن کرتے, رنگ روغن کرتے بھائی ہم لوگ نہیں جانتے جاتے ہیں, رنگ روغن ہو گیا ہے. اس بنا پر نفس وجود تو فرائض سے ادا ہو جائے گا, دیوار کھڑی ہو جائے گی. اینٹ پتھر لگا دو, سیمنٹ سے لگا دو, دیوار ہو جائے گی. یہ دیوار میں حسن کب پیدا ہوگا جب اس کے اندر رنگ روغن لگا ہوگا. اس طریقے سے نماز رکوع سجدہ کر لو ہو جائے گی, نماز قرات کر لو, مگر رعایت رکوع کی رعایت, سجدے کی رعایت, سجدے میں کیا کہنا چاہیے دل سے کہو. ہمارے محمد احمد صاحب ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے گریز کرتے تھے جو سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے. کہتے اس کو میں نہیں پڑھوں گا, اس میں وہ ٹھیک سے تسبیح نہیں کرتا, پڑھتا. مولانا کی بات ہے, اب بتلاتے تھے اس طرح پڑھنا چاہیے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, یہ بتلایا ہم اس کو, تو میں بتلا رہا ہوں, بتایا کہ اس طرح پڑھنا چاہیے. اماموں کو کہا فلاں امام ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتا, وہ تصویر ٹھیک سے نہیں پڑھتا, پڑھتے ہی نہیں تھے اس کے پیچھے نماز. کہتے ہیں نماز سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اس طرح پڑھنا چاہیے. جاتے وہاں پر ہر سوال جاتے تھے, وہاں سب بہت بات ہوتی رہتی ہے. سب فرماتے وہ بشر محسن, وہ محسنین ہیں, ان کے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ محسنین کے ساتھ ہے.
اور بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ، کیا عمدہ، بلا شبہ محسنین کے ساتھ جو اپنے نمازوں میں حسن پیدا کرتے ہیں، اپنے نمازوں میں حسن پیدا کرتے ہیں. میں نے دیکھا کسی کا مولانا محمد حسن صاحب امرتسری کے ان اللہ تعالی، تو اس میں لکھا ہے کہ نماز کے اتمام یہ ہے، اصول یہ ہے کہ سنت مطابق پڑھیں. وہ ٹیپ ٹھیک سے سنا نہیں جاتا، لیکن اتنا میں نے سمجھ لیا یہ پڑھ رہے تھے وہ. اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے کہ وہ مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے کہ وہ مدد، مال محسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ مدد کرتا ہے. وہ اور آفات اور مسائل سے اب کون سے ہم لوگ علاج بتلائیں؟ علاج ہے کہ نہیں؟ یہ اس زمانے کا علاج ہے کہ فرما رہے ہیں وہ مدد فرماتا ہے اور آفات اور مسائل سے محفوظ رکھتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پر باقی رکھتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے. یہ تفسیر ان کا کیا نہیں، ان اللہ مع المحسنین. جب محسنین کے ساتھ ہوگا تو ایک دن 1 روپیہ انعام دے گا، دوسرے 2 روپیہ دے دے گا، بعد میں 5 روپیہ دے دے گا، بعد میں ہماری جھولی لے جا. ہوتا ہی نہیں محسنین. تو رہو کسی محسن کے ساتھ، کسی امیر کے ساتھ رہو تو انعام بھی بڑھتا جاتا ہے. بہرحال ہدایت دیتا ہے، ہدایت پہ باقی رکھتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ، یہ آخر حدیث ہے، آیت ہے میں نے جو پڑھا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک کام کیا ہے، ضرور کیا ہے، رہے جمے رہے. اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو باقی رکھے اور اس کے اجر و ثواب سے ہم کو مالا مال فرمائے، اس کو مداومت عطا فرمائے. کچھ نہیں، کچھ ہی صحیح، کچھ ہی. تلاوت زیادہ کرتا تھا، کم ہی کرو. 6 پارہ کرتے تھے 5، ایک ہی پارہ پڑھو، آدھی پارہ پڑھو، لیکن پڑھو. ذکر ہے 10 ہی مرتبہ. ماتھانی نے یہاں لکھا ہے کہ اگر 100 مرتبہ نہ کر سکے تو 10 ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. کتابیں میں چونکہ دیکھتا ہوں ماتھانی کے 10 ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، لیکن مداومت کرو. خیر العمل مادیل وَإِنْ قَلَّ، بہترین عمل ہے جس پر مداومت کی جائے گا، چیک کم ہو، وَإِنْ قَلَّ، کل ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن مداومت ہو، بڑھ جائے گا. ایک بار تو آپ نے ایک دن میں 10 پارہ پڑھ لیا، ایک مہینے چھوڑ دیا تو ایک دن میں 10 پارہ، اور روزانہ ایک پارہ پڑھتے تو 30 پارہ ہو جائے گا. نہیں تو 30 پارہ ہو جائے گا. وہ دن بعد وہ خوش ہو گئی 10 پارہ پڑھ لیا، پھر 29 دن چھوڑ دیا آپ نے تو 10 ہی پارہ رہے گا نا. اور کوئی ایک پارہ پڑھ رہا ہے تو 30 پارہ ہو جائے گا. اس بنا پر نصف پارہ بھی اگر ہو تو 2 مہینے میں تو ختم ہی ہو جائے گا. علامہ نبوی نے لکھا ہے، تبیان میں لکھا ہے کہ کم سے کم 2 مہینے میں ایک بار ختم ہونا چاہیے. اس حساب سے کہتا ہے آدھا پارہ ہے. ہمارے مشائخ اپنے مریدین کو 1 پارہ کہتے ہیں، انہوں نے بیچارے نے آدھی پارہ کہا ہے. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. اس بنا پر میں متفقی تھا، انتشار میں آ گیا تھا، آنے جانے میں جسے ملا سینکڑوں آدمی سے ملنا جلنا، بیماری آرامی، تو میں گھبرا گیا تھا، الجھن میں پڑ گیا تھا. گھبرانے کی کہ اللہ یہ عقید دن ہے، میں الجھن میں نہ پڑ گیا ہوں، لیکن اللہ مجھے سنبھال بھی دیتا ہے. تھوڑی دیر رہا تو ٹھیک. بہت آتا جاتا ہے سر، بہت سے جھٹکے آتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے آتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ثابت قدم رکھے. آئیں گے مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں کسی درجے میں آئیں گی، اس پر ڈٹے رہو گے، پریشانیاں ختم بھی ہوں گے، انعامات سے نوازے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ اخیر کا مضمون ہے، اخیر کی یہ باتیں ہیں. یہ آیت کو مستحضر، یہ اللہ کی طرف سے آیت بھی آ گئی، میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی، کھولا نہیں سے کہا یہ دیکھو پوری بات کہ اخیر کے میں جو ہم نے اعمال سیکھے ہیں، سکھائے ہیں، اس پر خود اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے لوگوں کو سکھائیں. بہت مجاز بیت مجاز صحبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بات سمجھا، دین کی تبلیغ ضروری ہے، دعوت ہے. دعوت کے لیے کوئی اجازت ہوگا ضرورت نہیں ہے. ہاں علم کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو دین سمجھتے ہو، جتنا فرائض کو سمجھتے ہو، بھائی نماز پڑھو، یہ تو کر سکتے ہو، یہ تو کر سکتے ہو. نماز کے بہت باریک مسائل نہ بیان کر سکو، یہ تو کہہ ہی سکتا ہے آدمی میں نماز واجب ہے، ضروری ہے پڑھو. اتنا سے تبلیغ جاری، ہر آدمی کو چاہیے اس تبلیغ میں حصہ لے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی تبلیغ اور دین کی شہرت، اشاعت، علم کی اشاعت اور ترویج
اس کی فکر رکھنی چاہیے اور خود بجہاں تو ہو سکے عمل بھی کرنا چاہیے. اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ ہم عمل اپنے علم پر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ علم ہے جس پر عمل نہیں ہے وہ لائی ہوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے لوگ. اس بنا پر عمل کے ساتھ تمہارا عمل علم کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو تمہاری علم کی قدر ہوگی, عمل پر لوگ آئیں گے. اس بنا پر علم پر عمل نہ ہونے سے تمہارا مطلب نہیں ہے دوسرے لوگ اس عمل پر نہیں آئیں گے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو جتنا بھی علم ہے کوشش کریں. اللہم زد رب زدنی علما. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ہماری موت ہو جائے تو کون سی دعا کریں گے؟ تو میں دعا کروں گا اللہم زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو زیادہ کیجیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ذاتی کا عمل ذاتی کی دعا کرو سوائے علم کے. معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا علم ہے. اس بنا پہ علم کی میں دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے علم صحیح عطا فرمائے تاکہ صحیح راستہ میں دے سکوں اور صحیح راستے میں چلوں گا تو عمل بھی صحیح ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پہ توفیق دے کہ اپنے علم پر عمل کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں توفیق سے. یہ حقیر بھی دعا کا طالب ہے. ہمارے آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوئی اس بنا پر دعا کا طالب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اندر خلوص ہو, اللہ اس کو قبول فرمائے. مجھے بھی میرے تمام اولاد کو تمام متعلقین کو اس دین حنیف پر چلنے کی توفیق پر عمل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بڑی چیز ہے, صحابہ کرام کی معیت بڑی چیز ہے. حضرت امام شافعی کہتے تھے کہ مجھے جنت میں جانے کی اس کی وجہ سے اور خواہش بڑھ گئی ہے, وہاں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. امام شافعی کہتے ہیں تو وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے, تمام انبیاء سے ملاقات ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہم سب کو اسی پر قائم دام رکھے, ضلال سے, گمراہیوں سے, بدعات سے, جہالات سے حفاظت فرمائے. علم و معرفت قرآن و حدیث کے علوم سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے, ذکر شرف سے ہمارے دل کو منور فرما دے, ہمارے گھروں کو منور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا دے اس کے آخر میں جو دعا آپ نے کہا دعا کرو, ابھی یاد آئی کہ اس کے آخر میں جو ہم نے دعا لکھی ہے وہ میں سنا دوں کسی بزرگ سے تاکہ مزید دعا کا سلسلہ ایک بزرگ کی دعا پر پڑھ کر ایک عربی کی دعا پر ختم ہو, بہت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا. تھوڑی سی مزید ضروری سمجھتا ہوں, آخر میں لکھ رہا ہوں میں پورا آخر میں, مزید ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی یعنی علامہ شارانی کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنی ابتدائی مضمون کے آخر میں درج فرمایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے درج کروں. وہ یہ کہ ثم ان من تعالیٰ جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ پیدا نہ ابھرے تو وہ مردے برابر ہے. جو اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے, ہم نہیں لکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, جو اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے تو وہ مردے برابر ہے. یہ اپنے لیے میں نے لکھا, شروع میں تو ہی ہے, عقیب پہ ختم کیا. اب اس کے بعد ایک اور دعا میں لکھتا ہوں. جو ایک عربی دیہاتی تھے وہ دعا کر رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے, ان کی دعا بہت کو پسند آئی حضور کو, تو ایک صاحب سے کہا کہ یہ دعا کر لے تو میرے پاس لے آؤ, تو وہی سناتا ہوں. عربی والے نہیں سے اردو سناتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے, عربی دیہاتی,
ایک دیہاتی آرادی کے ساتھ گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا، اپنی نماز میں ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. عربی کے الفاظ بھی تھوڑا سا پڑھ دوں میں. چلیے ٹھیک ہے. اے وہ ذات، دعا اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے. دو پہلی ہی لفظ دیکھیے، اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے. سب ظاہر ہے اللہ پوشیدہ نہیں، جبکہ سب کچھ اللہ ہے. مطلبی معرفت ہے، عربی ہے، دیہاتی ہے. دعا کر رہے ہیں اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا، خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہی سے ماہی شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا. عربی اپنے طور پر دعا کر رہا تھا. ماہی سے ماہی شخص اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. حالات اور زمانے کی وجہ سے تبدیلی اللہ تعالیٰ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دو چار ہو سکتا ہے. اللہ وہ ہے، یعنی کہ حادثے میں شکار ہوا، آپ آگے زلزلہ آ گیا یا کوئی ہلاک، وہ پہاڑ کے بدن سے اور سمندر میں پانی کے مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. وہ ذات وہ ہے، سمندر میں کتنے پانی کے قطرے ہیں اس سے واقف ہے. تعریف معمولی بات، عربی دیہاتی کر رہا ہے کہ وہ پہاڑ کے بدن سے، پہاڑ میں کتنا بدن ہے اللہ جانتا ہے. آپ جانتے ہیں اب ایسی تعریف ہوتی ہے ہماری یہ پہاڑ کا بدن ابھی لمبائی نہیں ناپ پا رہے ہیں، ٹھیک سے پوری چیز نہیں ہو رہی ہے. پہاڑ میں سمندر میں کتنا پانی ہے، کیا ہے، تو اس زمانے میں یہ شخص کہہ رہا ہے مجھے وہ پہاڑ کے بدن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہے. بارش میں یہ نہیں کہ 1 کلو پانی پیدا تو قطرے سے واقف ہے کہ اتنے قطرے بارش کے ہوئے ہیں، اتنے قطرے معرفت کی بات ہے. اور وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے. وہ درخت چلے جائیے افریقہ میں جنگلات، کتنے پتے ہیں، ان پتوں سے بھی واقف ہے، اور ہر پتے کو مطلب اس کو معلوم ہے کہ کون ذکر کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. جو ذکر سے غافل رہتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان میں کتنی چیزیں ہیں وہ واقف ہے. اس سے نہ تو آسمان کا، اس سے نہ تو اس آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے، نہ زمین کا ٹکڑا. ایک عربی کی یہ معرفت ہے اللہ رب العزت کی. نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا، اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے. چھوٹی چھوٹی مچھلی ترکے کو معلوم ہے کہ فلاں پہاڑ میں یہ چیز اٹھی رہتی ہے اور فلاں سمندر میں وہ ترکا رہتا ہے. ہے معرفت کی بات. اے میرے پروردگار، یہ بات اتنی تعریف، اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا ہے تو اللہ کی تعریف وغیرہ بھی کر لیا کرو. اے میرے پروردگار، میری زندگی کا آخری حصہ، اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے اچھا بنا دے. یہ دعا کیا. اتنی تعریف کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ سب تو اچھا ہے، آخری وقت ہمارا اچھا کر دے. آمین. اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے. میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنائے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. دیہاتی کر رہا ہے، کرو. میرا اچھا دن وہ بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سنا کہ ایک عربی باقاعدہ سنا اس دیہاتی کی دعا کو. عربی میں ہے، بہت عمدہ عربی بھی، بہت عمدہ عربی ہے، میں نے پڑھا نہیں، سنا ہے. اور میرا آخری عمل سب سے آخر کر دے، اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو.
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہوں نے میرے پاس لے آنا. پوری دعا سنا, عربی کی دیہاتی کی دعا سنا. کہا کہ جب نماز پڑھ لے تو میرے پاس لے آنا. چنانچہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کانچے کچھ سونا ہدیہ آیا تھا. سونے کی کانچے سونا کا کچھ ٹکڑا ہدیہ میں آیا تھا. آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ پیش کر دیا. پھر اس دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو, کیونکہ عرب میں تو قبیلہ بہت ہے. کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر ابن صعصعہ سے ہوں. قبیلہ کا نام لیا, میں اس قبیلے سے ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے, خاندان ایک تھا, ہماری آپ کی رشتے داری ہے, اس بنا پر آپ نے سونا ہم کو ہدیہ میں دیا ہے. حضور نے فرمایا رشتے داری کا, دیکھیے کتنی جامع بات, رشتے داری کا بھی حق ہوتا ہے. یہ نہیں ڈر دیا ہو, رشتے داری نام لیتے ہو, ہم لوگ تو ڈر دینا ہے نہیں, رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے. لیکن میں نے تمہیں جو سونا دیا ہے اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے, تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ رشتے داری کا حق نہیں ہوتا ہے. یہ حضور کی جامعیت دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے, لیکن یہ سونا جو ہم نے دیا ہے تم کو, تمہیں اللہ کی تعریف ایسی کیا ہے, یہ مجموع میں نے دے دیا سونا. ہری دعا قبول کرنے لگے. میں نے لکھا اس پر, کیا ہمارا لکھنا کیا ہے, سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. بس ایسے امور خیر کو بہت سے خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کے سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے. کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کر دو, یا اچھا بیان کر دیتے ہیں, اچھا یہ کرتے ہیں. حضور نے تعریف